السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے آپ کے سامنے اوپن ہے۔ آج کا سبق آپ کے لیے اہم اور ایک حیران کن اور ایک دلچسپ جو سبق ہے، آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے قرآن کے اندر کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ جو لفظ ہیں یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں اور وقف کی صورت میں یہ اور جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سلاسیلا، یہاں پہ الف ہے اور یہاں پہ اوپر گول سا سرکل ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو ہم نے جب قرآن کے اندر جو ہے تلاوت کرنا ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے سلاسیلا، ٹھیک ہے، سلاسیلا۔ یہ جو الف ہے یہ اس کے اوپر جو سرکل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے نہیں پڑھنا اور صرف لام کو پڑھنا ہے جب آپ پوری تلاوت کر رہے ہوں گے، سلاسیلا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ کو یہاں پہ ملے گا، یہ دیکھیں پڑھنے کی صورت میں جیسے ہم نے پڑھا ہے سلاسیلا، اس کا الف ہم نے کیا کیا یہاں پہ ختم کیا، تو یہ پڑھنے کی صورت میں کیسے بن گیا سلاسیلا۔ اب یہاں پہ کوئی الف نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پہ الف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی لفظ کو جب ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو یہ جو الف ہے یہ دوبارہ پڑھا جائے گا، اور کیسے پڑھیں گے سلاسیلا، وقفی صورت میں دوبارہ سے الف پڑھیں گے سلاسیلا۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے، لکھنے کی صورت میں یہاں پہ ایسا ہے، پڑھنے کی صورت میں اس کو ہم سلاسیلا پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں سلاسیلا دوبارہ سے الف کو جو ہے وہ پڑھیں گے، تو یہ اس طرح جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ دوسرا لفظ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے الظنون، اب دیکھیں الف ہے اور یہ اوپر گول سے سرکل ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے الظنون۔ یہ اب لکھنے کی صورت میں تو یہ ایسے ہے، اور پڑھنے کی صورت میں الظنون، جیسے میں نے یہاں پہ پڑھا ہے الف کو نہیں پڑھا، یہ الف جو ہے وہ قطنی ہے اور یہ اوپر سے سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے الظنون۔ اب اسی لفظ کو یہاں پہ دیکھتے ہیں وقف کی صورت میں الظنون، اب یہاں پہ پورا الف ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ الف کو نہیں پڑھا، یہاں پہ پڑھنے کی صورت میں اس لفظ کو ہم نے الظنون پڑھا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں الظنون، لکھنے کی صورت میں الظنون، پڑھنے کی صورت میں اب جیسے ہم نے اس کو ادا کیا تو یہ الف یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب وقف کی صورت میں سانس نکالنا ہے الظنون، الظنون، اس کو ایسے پڑھیں گے۔ اب تیسرا لفظ ہے الرسول، اب یہاں پہ بھی سیم وہی قاعدہ، یہ الف نہیں پڑھا اور اس کی جگہ پہ جب ہم نے پڑھنے کی صورت میں اس کو پڑھا الرسول، تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے جو ہے وہ پڑھنا ہے الرسول، الف ختم، الرسول، اس کو پڑھنے کی صورت میں ہم نے پڑھا، اور وقف میں الرسول، الرسول، دوبارہ سے الف کو ہم نے پڑھ دیا، اور یہ جو الف ہے یہاں پہ آپ کو دوبارہ نظر آئے گی، لیکن یہاں پہ مکمل اس کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن جب تلاوت کنٹینیو کریں گے تو یہاں وقف نہیں کریں گے تو الرسول پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ چوتھا لفظ ہے السبیل، اب یہاں پہ بھی سبیلا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ یہاں پہ بھی الف قطنی ہے، یہ لکھنے کی صورت میں السبیل، اور پڑھنے کی صورت میں سیم السبیل، الف کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وقف کی صورت میں السبیل، السبیل، یہاں پہ الف کو دوبارہ سے ہم نے یہاں پہ
جو ہے وہ پڑھا ہے السبیل، تو یہ 4 لفظ تو آپ نے سیکھ لیے۔ اب یہ لفظ ہم نے سیکھنا ہے، یہ جو لفظ ہے سورۃ دہر کے اندر آتا ہے اور یہ 2 دفعہ آتا ہے، ایک ساتھ آتا ہے، ایک دفعہ وقف سے پہلے ہے اور دوسری دفعہ وقف کے بعد ہے اور یہ ایک ساتھ ہے۔ تو اس کا بھی قاعدہ سیم یہی ہے۔ میں پہلے آپ کو یہ سورۃ دہر کے اندر دکھا دیتا ہوں۔ جی یہاں پہ دیکھیں کانت قواریر، اب دیکھیں اس کے ساتھ قواریر، اب یہ جو ہے نا یہ قواریر، اس قواریرا کے اوپر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ قواریر، الف کو پڑھیں گے، سانس نکالیں گے، اور جب اس کو ہم پڑھیں گے اس کو الف کے بغیر پڑھیں گے، یہ جو ہے وہ قطنی ہو جائے گا، الف مطلب یہ ختم ہو جائے گا۔ قواریر من فضۃ، کیسے؟ قواریر، قواریر من، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وقف یہاں پہ نہیں کرتے تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ قواریر، قواریر من، دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ آپ نے یہاں پہ بھی سیکھنا ہے۔ سورۃ دہر یہاں پہ دیکھیں پارہ نمبر 29 ہے۔ جی تو سامعین محترم آپ نے دیکھ لیا 29 پارہ سورۃ دہر کے اندر یہ میں نے الفاظ آپ کو دکھائے ہیں، 2 دفعہ ایک ساتھ آئے ہیں، قواریرا قواریرا۔ تو آپ نے یہاں سمجھ لینا ہے یہ جو لفظ ہے قواریرا، یہ جو پہلا لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ سورۃ دہر کے اندر جو وقف سے پہلے یہ پہلا والا لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قواریرا، الف کو جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، جب ہم اس کو پورا لفظ پڑھیں گے قواریرا، ٹھیک ہے، الف قطنی ہوگا۔ کیسے؟ یہ تو لکھنے کی صورت میں ہوا نا قواریرا، یہ لکھنے کی صورت میں ایسا ہے، پڑھنے کی صورت میں قواریرا، اب کیا کیا؟ قواریرا، اس الف کو نہیں پڑھا، لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے قواریرا، یہاں پہ دیکھیں وقف کی صورت میں قواریرا، یہ الف جو ہے یہاں پہ ہم پڑھیں گے اور اس کو مکمل پڑھیں گے اور وقف کریں گے، سانس نکالیں گے، قواریرا۔ تو اس کو سمجھ لیا، یہ 29 پارے کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو پہلا لفظ وہاں پہ تھا قواریرا وقف سے پہلے، اگر ہم نے وہاں وقف کرنا ہے تو پھر قواریرا پورا پڑھیں گے اس طرح، اگر نہیں پڑھیں گے اس الف کو پھر وقف نہیں کریں گے، پھر قواریرا قواریرا ایسے پڑھیں گے۔ یہ بھی سیم سب کو ایسے پڑھیں گے، سلاسل سلاسل، الظنون الظنون، الرسول الرسول، السبیل السبیل، جی الف ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا احتیاط کرنا کہ یہ 2 دفعہ آتا ہے، قواریرا 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 وقف کی صورت میں، کیونکہ یہ 2 دفعہ ہے، ایک کے اوپر ہم نے وقف کیا ایک کے اوپر نہیں کیا، تو یہ اس کو جو ہے وقف میں ہم نے ایسا پڑھا۔ اگر ان الفاظ کے اوپر بھی آپ وقف کرنا چاہیں قرآن کے اندر تو یہ الف قطنی یہاں پہ دوبارہ الف کی صورت میں آپ ملا سکتے ہیں، سلاسیلا، الظنونا، الرسولا، السبیلا، یہ آپ ان الفاظ کو یہاں پہ وقف کی صورت میں ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ تھا، کافی دلچسپ اور جو ہے وہ حیران کن تھا، تو انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی آپ کو اسباق ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے لائک شیئر کریں، اور جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا الحمدللہ، اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔